میرا وجدان اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ شاید ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن کے یہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی شادی کا موقع میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس شادی میں ڈی جے نہ بجائی جائے وہ شادی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے تو اپنے کانوں سے یہاں تک سنا ہے کہ جس شادی میں بینڈ نہ بجائی جائے، تماشا نہ بتایا جائے، نوجوان بچیوں کا شریر ناچنے اور ہلانے سے نوجوانوں کو دکھایا نہ جائے، وہاں تک شادی نہیں کہلاتی ہے۔ میرے عزیز، ابھی تو دنیا کے اندھیرے میں رہا ہے۔ یقیناً تو یہ شبدوں کا جو استعمال کر رہے ہو، یہ 2 دکانیں بند ہو جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اندھیری قبر میں جب جائے گا تب پتہ چلے گا کہ میں جو کلمات بک رہا تھا دنیا میں، شاید وہ کلمات نہ بکے ہوتے تو آج اسی قبر کے اندر یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ اس لیے بڑی خوشخبری ہے اور بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی نے جو اولاد ایک ایسی عظیم نعمت دی ہے، تو میں مانتا ہوں کہ اس اولاد کو ایسی تربیت دینی چاہیے، اس اولاد کو دین کے ڈھانچے میں ایسا ڈھال دینا چاہیے ہمیں۔ ان کی زندگی کی ہماروز کی جو عادتیں ہیں وہ ایسی ہو جانی چاہیے کہ شاید وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرے جس سے ماں باپ کو بھی فائدہ ہو سکے اور آبادی والوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ آپ ذرا سوچیں، خیال کریں میرے عزیز، یہ نور و نقاہت سے سجی ہوئی محفل ہے۔ ابھی چند منٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز جن حضرات کی ہمیں تقریر سننی ہے، جو خصوصی مہمان ہے، وہ آپ کے سامنے جلوہ فگن ہو جائیں گے اور ایک آل رسول کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ سماعت کریں گے۔ ثبوت دے ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحینا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا وزد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، یہ مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ بڑی ٹھنڈی ہے، گلابی ٹھنڈی ہے، اور اس ٹھنڈی کے موسم میں ہم ایک چھوٹی سی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ محفل دیکھنے میں ضرور چھوٹی ہے، لیکن جتنے کم ہوتے ہیں نا، وہ ایسی رقم اور ایسی داستہ بیان کرتے ہیں کہ وہ داستہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جماعت کا بڑی کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں، تعداد میں، سنکھیا میں لوگوں کو جمع کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ کم انسان بھلے ہی ہو، کم لوگوں کی تعداد ضرور ہو، لیکن ایسے ہونا چاہیے کہ کربلا میں صرف 72 تھے تو 22,000 پہ بھاری پڑ گئے، صرف 72 تھے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم بھی یہاں، چاہے چھوٹا مجمع ہے ہمارا، لیکن اگر اس مجمع کو ہم بیداری سے ثبوت دیں، اگر اس میں ہم جاگ کر کچھ باتیں سماعت کریں، تو یقیناً بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ جتنا اچھا اور جتنا آسان قرآن مقدس سے سمجھا جا سکتا ہے اتنا کوئی اور کتاب سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے اور آپ کے مقدر میں قرآن جیسی عظیم کتاب کی سمجھ سوجھ نہ رہی۔ ویسے بھی قرآن مقدس کو سمجھنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ امت میں سب سے پہلا شخص جنہوں نے کلمہ پڑھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتی ہیں کہ قرآن مقدس جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ایسا قرآن مقدس اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ قرآن میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر۔ اب دیکھیں تو پھر میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سمجھنے اور پڑھنے اور پڑھانے کی قابلیت عطا کی ہے۔ اب اس کو سیکھنا سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات عرض کرنی ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان، ٹاپ کلاس کا انسان، سب سے اچھا انسان میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ 5 نمازیں پڑھنے والا، اذان پڑھنے والا، تقریر کرنے والا، اچھے جبے پہننے والا، سر پہ ٹوپی پہننے والا، امامہ باندھنے والا وغیرہ وغیرہ، چہرے پر داڑھی سجانے والا، بہت لمبی فہرست بناتے ہم لوگ، بہت لمبی پہچان بناتے ہم لوگ۔ لیکن اللہ کے رسول نے اتنی لمبی بات نہ کہیں، صرف 2 شبدوں میں بات کو ختم کر دیا۔ ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھاوے۔ کیا فرمایا؟ سب سے ٹاپ کلاس کا انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاوے۔ مطلب سیکھنے کے لیے شوق ہونا ضروری، پڑھنے کے لیے شوق ہونا ضروری، اور اولاد کو سکھانے کے لیے اس کا بھی شوق ہونا ضروری۔ مگر میرے اور آپ کے اندر تو وہ پوزیشن ہے ہی نہیں، وہ عادتیں ہے ہی نہیں، وہ عادتیں ہے ہی نہیں۔ انسان کامیابی کے لیے کتنی مشقتیں کر رہا ہے، کتنی محنتیں کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور رات کو جب گھر آتا ہے تو کھاتے کھاتے بھی یہی سوچ رہا ہے کہ کل میں کون سا کام کروں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں تک کہ کھانے کے بعد جب وہ لیٹرن میں جاتا ہے، شوچالیہ، وہاں اس کا نام بھی شوچالیہ رکھا انگریزوں نے، کیونکہ جو باتیں ہمیں گھر میں یاد نہ آوے نا وہ باتیں ہمیں ٹوائلٹ میں یاد آ جاتی ہیں۔ جو باتیں ہمیں گھر میں یاد نہ آوے وہ ہمیں شوچالیہ میں یاد آ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں جہاں پر نوکری کر رہا ہوں نا، ابھی چند دنوں پہلے جب نماز فجر ادا کرنے کے لیے گیا، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ وہ اٹھا دیتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ میں گیا تو ایک نوجوان وہاں نماز فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد جیسے ہم لوگ نماز کے قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، تو ایسے بہت گہری سوچ میں تھا۔ نماز ختم ہو گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ نماز ختم ہو جائے تو میں اسے پکڑوں اور اسے پوچھوں کہ تو اپنے دونوں ہاتھ ایسے گود میں رکھ کر آنکھوں کو بند کر کے بڑے توجہ سے تو ہونٹ ہلا رہا تھا۔ آخر یہ ہونٹ ہلا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ کچھ پڑھ رہا تھا یا پھر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا؟ میں اسی خیال میں تھا، اسی سوچ میں تھا۔ نماز فجر ختم ہو گئی تو انسان وہ نوجوان جلدی جانے، میرے عزیز ذرا اٹک جاؤ نا، ٹھہر جاؤ نا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، توجہ سے سماعت کرنا۔ اسے پوچھا، میں نے بلایا،
बुलाने के बाद नाम पूछा, नाम पूछने के बाद मैंने पूछा कौन से मोहल्ले में, तो बोले फला मोहल्ले में। मैं क्या एक बात पूछनी आपसे। तो पूछो इमाम साहब। मैं क्या, मैं अगर घर से आया ना तो आप 2 रकात सुन्नत अदा करने के बाद नमाज में जिस तरह कादे की हालत में बैठा जाता है, कादे अखीरा में, शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ जो बैठे हैं ना, ये मेरे माँ बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं, उनमें से शायद 80% लोगों को ये पता ना होगा कि कादा अखीरा कौन सी चीज है। 80% लोगों को ये पता नहीं होगा कि कादा अखीरा क्या चीज है। कादे अखीरा नमाज में जब आखिर कादे में बैठते हैं, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़ते हैं, उसे कादा अखीरा। तो मैंने उस नौजवान से कहा कि आप कादा अखीरा में बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे जानों पर रखे हुए थे और बड़ी गहरी सोच में आप होठ हिला रहे थे आंखों को बंद करके, तो आप क्या कुछ पढ़ रहे थे? कहते कि नहीं इमाम साहब, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। क्या कहने लगा? तवज्जो से समाप्त करना। कहने लगे इमाम साहब मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था। चले मैं क्या, ये तो मैं नहीं पूछ सकता कि कौन सी दुआ कर सकते। कोई अच्छी बीवी की दुआ तलाश कर रहा हो, कोई माँ बाप की खिदमत की दुआ कर रहा हो, या तो फिर कोई बच्चों की भविष्य अच्छा हो जाए उसकी दुआ कर रहा हो, या फिर कोई इंसान कर्ज में मुब्तला हो गया हो। वैसे भी हमें अल्लाह का घर तो तभी याद आता है ना जब मुश्किलों का पहाड़ टूटता है कि नहीं है? इसकी वजह से ना याद आता है ना इसके बाद। तो मैंने ये नहीं पूछा कि मेरा अजीज तो दुआ कर रहा था तो क्या दुआ कर रहा था, तो मैंने पूछा यार एक बात पूछो आगे। कहा पूछो। मैं कहा आप जब अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो आपके हाथ ऐसे गोद में क्यों थे? हजरत अबू हुरैरा तो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था तो इतने ऊंचे हाथ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतने ऊंचे हाथ करो कि तुम्हारी बगल की सफेदी जाहिर हो जावे। इतने ऊंचे हाथ करके दुआ मांगो। और हजरत अबू हुरैरा ऐसे हाथ करके दुआ मांगते थे। तो मैंने पूछा कि तू ऐसे हाथ रखे दुआ मांगने की कोई वजह? शायद किसी ने ये कहा हो कि ऐसे हाथ रखे दुआ करो तो जल्दी दुआ कबूल हो जाए। आपको किसी ने कहा है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, शायद आपने सुना हो। तो मैंने कहा ये हाथ रखने की वजह क्या? तो मेरे मिल्लत के जवाब ने क्या जवाब दिया पता है आपको? कहा हाथ उठाने में शर्म आती है। क्या जवाब दिया? बोले ना आप लोग। थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा आप बोलेंगे, अकेला मैं थोड़ी ना बोलूंगा, है कि नहीं है? क्या जवाब दिया? हाथ उठाने में शर्म आती है। वो नौजवान जिसको हजारों लोगों के सामने अपनी शर्मगाहों को हिला हिला कर नाचने में शर्म नहीं आती, वो अल्लाह के घर में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने में शर्म आती है। आप जरा सोचें, ख्याल करें। ये बात मैंने वहां जुमा के दिन भी कही। तो लोग कहते हैं कि उम्मती मुसलमा इतनी गिर गई कि दुनियादार के सामने हाथ फैलाने में शर्म न करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे हाथ फैलाने में शर्म महसूस करती है। आप जरा सोचे ना, उम्मत कहां चली गई है? उम्मत कहां चली गई? शर्मो हया तो है ही नहीं। शर्मो हया है ही नहीं, ना आंखों में शर्मो हया, ना हाथों में। वैसे मैं तो कहता हूं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मैं भी शामिल, शायद ही हसीन चेहरे वाले ना हो, मैं तो शामिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर इतना एहसान है, इतना एहसान है कि हमारे सर के बालों से लेकर पांव के तले तक जितने बदन पर बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल के एहसान है। उससे कई ज्यादा गुना एहसान है उम्मत पर। कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर के दिन 2 हफ्ते तक का सजदा करेंगे। कितना लंबा? 2 हफ्ते तक। ओके, 2 हफ्ते, ये जो हमारा है ना जुमा से जुमा, वो हफ्ता नहीं। मैदान महशर में एक दिन 50,000 साल का होगा। कितने? याद रखे ना, बोले ना आप लोग। एक दिन 50,000 बरस का होगा। ऐसा सिर्फ एक दिन, ऐसे ऐसे कितने दिन? 2 हफ्ते तक मुसलसल। और अल्लाह के रसूल अपनी पगड़ी मुबारक, अपना इमामा मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने सर से उतार कर पेश करेंगे
اور اپنا زمین نیاز اپنی پیشانی مبارک جب سجدے میں سر رکھیں گے 2 ہفتے تک، تو ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سجدے میں سر کیوں رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں امامہ یعنی میرا جو امامہ ہے وہ اتار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور میں اپنی زمین نیاز پیشانی کو زمین پر میدان محشر میں، کون سی زمین؟ جہاں تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ایسی تانبے کی زمین پر اللہ کے رسول مسلسل 2 ہفتے تک سجدہ کریں گے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سجدہ کرنے کی وجہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس ایک التجا کروں گا کہ مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت نے آج اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ میں بھی اس میں شامل، امت نے اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ صرف گناہوں کی ماں سوا، صرف گناہوں کے ماں سوا۔ اذان سنتے ہیں نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی اسی میں ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک چومنے کے لیے، انگوٹھے کو چومنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، انگوٹھا چومنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ آپ ذرا سوچیں ہم کہاں چلے گئے، ہم کہاں چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کہاں یاد نہیں کیا ہے، کہاں یاد نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لاوے تو امت کو یاد کرے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جاوے تو امت کو یاد کرے، اپنی عبادت میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں ہو، معراج میں ہو، چاہے کہاں ہو، اللہ کے رسول امت کو یاد کرے۔ اور یہ امت اپنے بچوں کی شادیوں میں اللہ کے رسول کو بھول گئی، اپنے بچوں کی شادیوں میں اللہ اس کے رسول کو بھول گئی۔ میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگی، کہ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا، تو لڑکی کا باپ ہو یا لڑکے کا باپ ہو، دلہن ہو یا دلہا ہو، بیچارہ باپ اتنا مجبور ہو جاتا ہے، گاؤں کے 2 وڈیلوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یار میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، چلے نا میرے بھائی کے ساتھ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم صلح کر لیں اس کے ساتھ، ہماری بول چال بند ہو چکی ہے تو بول چال چالو ہو جاوے، شادی کا موقع ہے۔ شاید لڑکے والے آوے اور پوچھیں گے کہ بچی کا چچا کہاں ہے، بچی کا بڑا ابو کہاں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ ہم سے خفا ہو گیا ہے، چلے نا 2-4 آدمی مل کر اس سے راضی کر لیتے ہیں۔ وہ بیچارے آتے ہیں، آئے جمع ہوئے، بھائی کے گھر گئے، یعنی لڑکی کے چچا کے گھر گئے، لڑکے ہو یا لڑکا ہو، چچا کے گھر گئے، چچا سینہ چوڑا کرنے لگا، آیا نا آج آیا نا، میں تو نہیں گیا نا، خود سے آیا نا سامنے چل کے۔ اب بیچارہ مجبور تھا، دلہا یا دلہن کا ابو، اب وہ نہ جاتا تو شادی بیکار ہو جاتی۔ گیا، جانے کے بعد وہ ماننے کو تیار نہیں، کہا یار مان جا، تو نہیں آئے گا تو بہت مشکلیں کھڑی ہو جائے گی، تو مان جا۔ کہا میں ایک ہی شرط پہ آؤں گا۔ کہا کون سی؟ میں جیسا کہوں گا ویسا کرنا پڑے گا۔ کہا بابا ہاتھ جوڑتا ہوں، جیسا تو کہے گا ویسا ہوگا، چل تو۔ وہ تیار ہو گیا۔ اب آئے بھائی، بہن ناراض ہے، چلو نا بہن کو منا لیتے ہیں۔ 2 بھائی مل کے بہن کو منانے کے لیے گئے۔ المختصر شارٹ میں بہن ناراض تھی، کہنے لگے یار آؤ لیکن ایک شرط ہے۔ کہاں کیا؟ میرے بچوں کے کپڑے لینے پڑیں گے، میرے خود کے کپڑے، اور میں کرائے سے نہیں آؤں گے، میرے خود کو گاڑی لینے کے لیے بھیجنا پڑے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، گاڑی لینے کے لیے بھیجیں گے۔ بہن بھی تیار ہو گئی۔ اب اس کے بعد بہن بھی راضی ہو گئی، بھائی بھی راضی ہو گیا۔ کہا یار سب تو راضی ہو گئے، اب ایک ناراض ہے۔ کہا کون؟ کہا پھوپھی ناراض ہے۔ پھوپھی کو منانے کے لیے گئے، وہ نہیں مانتی تھی، بڑی مشکلوں سے بڑی محنتوں سے اسے راضی کیا۔ اب سارے لوگ راضی ہو گئے،
گھر میں خوشیاں ہو گئی، خوشیاں ہی خوشیاں گھر کے اندر بکھیرنے لگے، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، شادی مبارک ہو۔ اب کیا کریں گے؟ سارے مل گئے، اب کیا کریں گے؟ اب خوشیاں منائیں گے۔ کیسی خوشیاں منائیں گے؟ سارے مل کے ڈی جے بجاؤ، سارے مل کے بینڈ بجاؤ۔ اب صرف یہاں رکا نہیں معاملہ یہاں رکا نہیں، سارے مل گئے۔ اب کیا کریں گے؟ بولے ڈی جے بجائیں گے، بینڈ بجائیں گے، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں گے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ڈھیر ساری محنتیں، اور وہ خدا جس نے دنیا میں خلق کیا، اس خدا کی رضا کی کوئی فکر نہیں، اور جتنی محنت سے بندہ راضی نہیں ہوتا نا، اس سے اتنی ہی محنت سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ جتنی محنت سے بندہ راضی نہیں ہوتا، اتنی محنت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، اب سارے مل کے گناہوں کا بازار کھول دیتے ہیں۔ میں نے اسی مانڈوا کے اندر ایک شادی کا موقع تھا، نوجوان بچیاں ناچتی تھی، نوجوان بچے بھی ناچتے تھے، تو میں نے جو اسی گھر کا سب سے بڑا وڈیل تھا، ابو، ان کو بلائے، کہنے لگا میرے یار، آپ نے شادی میں اتنا سارا خرچ کیا پیسہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ کریں، لیکن آپ نے جب اتنا سارا پیسہ خرچ کیا، لیکن یہاں اس میں آپ کے خاندان کی بچیاں ہیں، نعرہ